الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بربہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل صد تکریم سامعین مکرم، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنی۔ ہر شخص نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اس ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پہچاننا ہے کہ یہ کون ہے۔ اس ملاقات کا مقصد اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے رب سے ملاقات کر کے اپنی زندگی کا حساب نہ دے۔ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، وہ اپنے رب سے یوں باتیں کرے گا کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی مترجم بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ ہر بندہ اپنے رب کے سامنے آئے گا۔ کیا ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کو اپنی پوری زندگی کا حساب دے دیں؟ بہت مشکل کام ہے۔ شاید کہ اپنے ایک دن کا پورا حساب دینا مشکل ہے، چہ جائے کہ پوری زندگی کا حساب۔ میں نے جان بوجھ کے ایک دن اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ جمعرات کو چھٹی ہوئی تھی اور ہفتے کو کلاس لگی ہے، آپ میں سے ہر طالب علم جمعرات کی چھٹی سے لے کے ہفتے کی صبح تک جو کچھ کرتا پھرتا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، وہ مجھے ایک کاغذ پہ لکھ کے دو۔ ایک بندہ بھی نہیں لکھ سکا۔ کیسے لکھے؟ اسے کیا پتا تھا کہ ہفتے والے دن سوال ہوگا؟ اگر اسے پتا ہوتا تو شاید وہ اپنی پلاننگ کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ یقین کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ اب حساب بڑا کڑا ہے، حساب بڑا سخت ہے۔ یہ ہمارا حساب کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ دعا بھی کریں اللہ تعالی ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص کا حساب اللہ تعالیٰ یوں بھی لیں گے، اسے بلائیں گے اور بلا کے فرشتوں سے کہیں گے اس کا نامہ اعمال لاؤ۔ وہ نامہ اعمال جب اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے گا
تو رب ذوالجلال اس سے اپنی نظر اٹھا لیں گے اور کہیں گے جاؤ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. صرف نظر ہوگی اس کے نامہ اعمال سے، تو اس کا یہ حساب انتہائی آسان ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، ہم سب کی ماں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. اصل میں ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ان کے پاس تھی، تو وہ کہتی ہیں میں نے بستر پہ ہاتھ لگایا تو آپ تھے نہیں. عورتوں کو صاف ظاہر ہے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، شادیاں اگر زیادہ ہوں تو سونکنوں والا مسئلہ بڑا کھڑا ہو جاتا. ان کے خیال میں یہی بات جا رہی تھی کہ آپ کہیں کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلیں گے. اندھیرے سخت ہوا کرتے تھے اور اس وقت چراغ آگ کے ہوتے تھے اور رات کو آگ جلانے سے آپ نے منع فرمایا. حالت نیند میں گھر میں آگ نہیں ہونی چاہیے. یہ آج کل گرمی کا موسم ہے، لوگ میٹ چلاتے ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اب وہ کہتی ہیں میں نے جب بستر پہ نہیں پایا تو میں نے نیچے اپنے حجرے میں یوں کر کے ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کو جا کے لگے. آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ میں چاہوں گا آپ دعا یاد کریں، ہمارے آنے کا فائدہ ہو، آپ کے بیٹھنے کا فائدہ ہو. اللہم حاسبنی، انشاءاللہ یاد ہے آپ کو، نہیں یاد تو 4 کلمے ہیں، آپ یاد کریں. آپ یہ دعا کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا حساب آسان کر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے جو آپ دعا کر رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب انتہائی آسان ہو جائے. یہ کیا ہوتا ہے، کیسے آسان ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا نامہ اعمال آئے گا فیتجاوز عنہ، اللہ اس سے اپنی نظر پھیر لیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے میرے اس بندے کو جنت نصیب کر. یہ حساب یسیر ہے. بعض لوگوں کا حساب یوں بھی ہوگا. حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پردے میں لے گا اور پردے میں لے کے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیں گے. یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جن لوگوں سے دنیا میں گناہ ہوئے لیکن ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے، تو ان کا حساب بھی قیامت کے دن اللہ پردے میں ہی لیں گے. اور جن لوگوں نے گناہ علل اعلان کیے ہوں گے ان کا حساب بھی اللہ سب کے سامنے لیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ بندہ سب کے سامنے گناہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھپے چھپے کر لے، یعنی ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا دل ملامت کرتا ہے، چھپ کے ہو جاتا ہے اس سے گناہ، پھر وہ اپنے اس راز سے پردہ بھی نہیں اٹھاتا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور وہ اللہ کا بندہ اس پردے کو خود پھاڑ رہا ہوتا ہے، لوگوں کو بتلاتا ہے میں نے یہ کام کرنا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں لیں گے اور پردے میں لے کے رب العالمین اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائیں گے۔ اب صاف ظاہر ہے وہاں تو اعتراف کرنا پڑے گا اپنے رب کے سامنے۔ اگرچہ کافر لوگ جو ہیں نا وہ وہاں پہ کوشش کریں گے کہ غلط بیانی کریں، یا اللہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا، فرشتوں نے ویسے ہی لکھ لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ تالا لگا دیں۔ سورہ یاسین ہم پڑھتے رہتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کی زبانوں پہ تالا لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ دنیا میں کیا کرتے پھرتے تھے۔ انسان کا وجود بولے گا، جسم کے ٹکڑے بولیں گے، اور وہ پوچھے گا اپنے ہاتھوں سے تم کیسے بول رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے آج اس ذات نے ہمیں بولنے کی جسارت اور طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ اچھا، ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کے پاس اس وقت بولنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بولنے کی طاقت دے دے گے۔ زمین کا وہ ٹکڑا بھی بولے گا جس ٹکڑے پہ انسان نے گناہ کیا ہوگا۔ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر کوئی تھوڑا بہت کسی کے ذہن میں شک ہو نا تو یاد رکھیے گا کچھ حقیقی واقعات ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ کے اس پہاڑ کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کہتا تھا۔ کیوں جی؟ پہاڑ بولتے، پہاڑ باتیں کرتے، لیکن وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ کام ہوگا۔ ہمارے سامنے کتنے جانور ہیں، کبھی ہم نے دیکھا ہے گائے باتیں کر رہے ہوں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور ہم سب کے لیے ویسے اس میں سبق بھی بڑا خوبصورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جا رہا ہے تو چلتے چلتے وہ گائے پہ سوار ہو گیا، تو گائے جب چلی نہیں تو اس نے اس کو کوڑا مار دیا۔ جب کوڑا مارا تو گائے کہنے لگی میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئی، انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، یہ جو تو سواری کا کام مجھ سے لینے لگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں تو اللہ نے کھیتی کو پانی لگانے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم تو کھیتی کا کام کر سکتی ہے، تو ہم سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے؟ تو حقیقت میں اگر سوچا جائے تو بے زبان سا جانور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے، اور میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے اللہ نے ساری مخلوقوں سے افضل بنایا ہے، کیا میں نے آپ نے کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے مجھے اللہ نے کیوں بنایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ، مجھے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ اس لیے بزرگ کہا کرتے ہیں 3 سوال اگر کسی کو سمجھ آ جائیں اس کی دنیا اور آخرت بن سکتی ہے، لیکن سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جواب ہم سب کو آتا ہے اللہ نے بھیجا ہے، لیکن کیا ہم اس اللہ کو جانتے ہیں؟
کتنا علم ہے مجھے اور آپ کو اپنے رب کے بارے میں؟ پھر دوسرا سوال ہے کیوں بھیجا ہے؟ ہم سب کہتے ہیں جی اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہاں آ کے ہم کیا کرتے پھرتے ہوتے ہیں؟ یہ گمان آپ ذہن سے نکال دیں کہ آخر پیٹ لگا ہوا ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ شریعت دنیا کمانے سے روکتی تو نہیں ہے، دنیا میں کھو جانے سے روکتی ہے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے دنیا کا نظام ہے، ہم نے چلانا ہے، لیکن دنیا نہ ہو جو اس وقت دوڑ لگ گئی ہے نا پیسہ کمانے کے چکر میں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہر بندہ کہہ رہا ہے آنا چاہیے، بس اس کام سے شریعت روکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ واپس کس کے پاس جانا ہے؟ صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ساری زندگی کا حساب بھی دینا ہے، تو ہمیں اپنے مقصد کو تو نہیں بھولنا چاہیے نا۔ باقی رہی بات یہ رزق وزق کی، تو رب کعبہ کی قسم ہے اگر کسی شخص کو صحیح طور پہ یہ بات سمجھ آ جائے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، حدیث قدسی ہے کہ رب العالمین کہتے ہیں آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو برکتوں سے بھر دوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی ہو اس میں اللہ تعالیٰ اتنی وسعت رکھے کہ انسان کی زندگی آرام سے گزر رہی، وگرنہ آپ کو پتہ ہے کروڑوں تک پہنچنے والے ان کی ٹینشنیں نہیں جاتی، سکون نہیں ہے۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کوئی پچھلا جو ہمارا درس یا اس سے پیچھے ہوا تھا، تو اس بات پہ بھی گفتگو کی، اس نقطے کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم سکون اور آرام کو ایک چیز سمجھ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آرام بدن کو ملتا ہے، سکون دل کو ملتا ہے۔ آپ پیسے سے آرام خرید سکتے ہیں، سکون نہیں خرید سکتے۔ سکون ایک روحانی چیز ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، بس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور ویسے دیکھا یہ گیا ہے اللہ سکون ان لوگوں کو نصیب کرتے ہیں جو رب کے لیے آرام قربان کر دیتے ہیں۔ آپ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، آپ کتنا آرام کرتے تھے؟ سارا دن کام اللہ کے دین کا، رات کو تہجد، اتنی لمبی آپ کے پاؤں سوج گئے، ورم پڑ گئے، کھڑے کھڑے عبادت اتنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، آرام بھی کیا کریں تھوڑا سا۔ آپ نے آرام نہیں کیا، لیکن جتنا سکون اللہ اکرم الحاکمین نے آپ کو دیا ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔ آرام اور شے ہے، سکون اور چیز ہے۔ سکون عبادت میں ہے، سکون خدمت خلق میں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے، سکون تلاوت قرآن میں ہے، سکون سچ بولنے میں ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے میں ہے، اپنے دل کو پاک رکھنے میں ہے۔ جتنی نیکی زیادہ ہوگی اللہ کی قسم اللہ اتنا سکون زیادہ دے، پیسہ ہو نہ ہو۔ کتنا پیسہ تھا صحابہ کے پاس، کتنی دولت تھی صحابہ کے پاس، کیا تھا ان کے پاس؟ صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے پاس نماز جب ہم پڑھتے تھے نا، دو چادریں نہیں ہوتی تھیں کہ ایک نیچے باندھ لیں ایک اوپر باندھ لیں، ایک چادر میں ہم نماز پڑھتے تھے بس، اور وہ بھی اس حالت میں کہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے اس ہاتھ سے آگے سے چادر بند کر کے رکھنا پڑتی تھی کہ اگر پاؤں کھلے تو کہیں ہمارا پردہ ظاہر نہ ہو جائے۔ حالات یہ ہیں، لیکن سکون کس قدر، ان کی زندگیاں سکون سے بھری ہوئی، راحتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اعمال جتنے خوبصورت ہوں گے، یہ اللہ کا قانون ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ مرد ہو عورت ہو، غریب ہو امیر ہو، کالا ہو گورا ہو، اجمی ہو عربی ہو، لفظ من عربی میں موصولہ ہے، ہر ایک پہ بولا جاتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو جو مرضی ہو۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اپنے اعمال درست کر لے گا میں اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اس کی زندگی پاکیزہ کر دوں گا، بڑے سکون کی زندگی گزرے گی اس کی۔ تو یہ مت سمجھیے کہ پیسے میں سکون ہے، پیسے میں سکون نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا نا، کل کو جب حساب دینا ہوگا تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے جس کے پاس بہت کم ہے اس کی بڑی جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اخبار پہ چھوٹا سا مضمون آیا ہوا تھا، بعض دفعہ فرضی بناتے ہیں لیکن سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ طالب علم نے استاد سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب کیسے لیں گے؟ تو کہا چلے میں بتاؤں گا کسی نے۔ کچھ تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد استاد نے کلاس کے 10 بچے تھے، 15 بچے تھے، سب کو پیسے دیے، ایک کو 5000 دے دیا، دوسرے کو 2000 دے دیا، ایک کو 3000 دے دیا، 1000 دے دیا، یوں کرتے 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 جس بچے نے سوال کیا تھا اس کو 100 روپے دیں، فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ ہے، لے جائیں۔ چند دن گزرنے کے بعد وہ مضمون والا لکھتا ہے کہ استاد نے ایک تندوری جلائی، بھٹی جلی، صاف ظاہر ہے وہ گرم جگہ تھی، تو اس نے طالب علموں کو کہا اب باری باری اس کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاؤ اور میں نے جو پیسے دیے تھے مجھے اس پیسے کا حساب دو۔ اب سب سے زیادہ پھنسا 5000 والا کھڑا ہے اس تندور پہ، ایک پاؤں رکھتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، یہ اٹھاتا ہے، یوں کرتے پھر یاد کر رہا ہے استاد جی وہ میں نے ادھر لگایا، پورا نہیں ہو رہا، 5000 اس سے کھڑا ہے۔ تو یوں کرتے کرتے جس کو 100 دیا تھا وہ جھٹ سے تندور پہ چڑھا اور اس نے کہا استاد جی وہ 100 آپ نے مجھے دیا تھا، میں یہاں سے نکلا تو فقیر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، تندور سے چھلانگ لگا کے نیچے، کہا بیٹا قیامت کے دن حساب ایسے ہوگا۔ جتنا اس جھنجھٹ سے جان چھڑا لوگے اتنا قیامت کے دن آسان ہو جاؤں گے۔ لہذا ہم میں سے ہر بندہ سوچے میں کیا کرتا پھرتا ہوں اور کیا کرنے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اے بندے تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا نا، اللہ اکبر، املأت یدک بالشغل، تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، ہر ویلے کام، 24 گھنٹے ڈیوٹی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فقر اور محتاجگی اور ہرس اور بخل اور کنجوسی اور مال کی محبت، یہ چیزیں تیری آنکھوں کے سامنے رہیں گی، یہ نکلے گی نہیں تیرے دماغ سے، تجھے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف آنا ہے بھائی۔ اب دیکھیں وہ جانور ہے اور جانور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ رہا ہے، بلکہ صحیح مسلم کی تو ایک روایت اور بڑی عجیب ہے، جو بات میں آپ سے کر رہا تھا نا، جانور بولیں گے، پہاڑ بولیں گے، درخت بولیں گے۔ آپ نے حدیث نہیں سنی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہودی دوڑ کے درخت کے پیچھے جائے گا تو درخت بتائے گا میرے پیچھے یہودی، تعال یا مسلم ورائی یہودی فقتلو، آ مسلمان میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے اس کو قتل کر۔ درخت بول رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارے ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے ٹکڑے بولیں گے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں، آپ غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک انسان کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوگی وہ بولنا شروع نہیں ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے اس کی ران کا یہ حصہ بتائے گا تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں سافٹ ویئر لوگوں کے اندر جا رہے ہیں، یہ چپیں اندر سسٹم چلا جائے گا۔ اب وہ موبائل تو سر عام آ گیا نا، جو یہاں پہ سٹیکر کی طرح لگ جاتے ہیں، بس جسم کے اندر سسٹم جا رہے ہیں۔ قیامت کے قریب نہ جانے کیا سے کیا احوال ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، ایک بھیڑیا آگے بڑھا اور اس نے ریوڑ سے بکری اٹھا لی، تو چرواہا دوڑا اور اس نے بکری اس کے منہ سے چھین لی۔ دو حدیثیں ہیں،
اب نہ تو گائے بولتی ہے نہ بھیڑیا بولتا ہے، لیکن یہاں بولا ہے۔ اس نے بکری چھینی تو بھیڑیا کہنے لگا اس دن ان بکریوں کو میرے منہ سے کون بچائے گا جب دنیا میں میرے اور ان بکریوں کے علاوہ کوئی رہ ہی نہیں جائے گا۔ تو لوگوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، ان الذئب یتکلم، بھیڑیا باتیں کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرا، ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے بھیڑیا باتیں کرے گا، ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ دوسرا واقعہ، اس میں بھی ریوڑ سے بکری اٹھائی اور اس نے چھین لی چرواہے نے۔ بھیڑیا وہاں سے نکلا، پہاڑ کے اوپر چڑھا اور اوپر جا کے نا اس چرواہے کو مخاطب کر کے پتہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا تو کب تک بکریاں چراتا رہے گا؟ کب تک اپنی زندگی ان چیزوں میں گزارے گا؟ وہ جا ارض حجاز، کھجوروں والی سرزمین، وہاں آخری نبی آ چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ بھیڑیا بتا رہا ہے، ہمیں سمجھنا ہے ان چیزوں کو، اپنی حقیقت کو سمجھیں اور اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس تک و دو میں ہم لگ گئے تو انشاءاللہ حساب آسان ہو جائے گا۔ پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے حساب دینا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے اعمال کرنے سے، تو نہیں تو بات خراب ہو جائے گی۔ تو بہرحال ایک شخص کا حساب اس انداز میں ہے، اللہ اسے پردے میں لے چکے اور اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروا رہے ہیں۔ جب اس کے گناہوں کا یہ اعتراف خود کرتا چلا جائے گا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے جن گناہوں پہ دنیا میں میں نے پردہ ڈال دیا تھا آج وہ سارے کے سارے معاف کر رہا ہوں۔ سترتھا فی الدنیا غفرتھا فی الآخرہ، میں نے دنیا میں جو راز نہیں اٹھائے آج وہ سارے کے سارے میں معاف کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے گا اس کا حساب بڑا سخت ہے۔ حساب اس بندے کا آسان ہے جس سے گناہ ہو بھی تو اللہ سے ڈرتے ڈرتے ہو، اس کا نفس اس کو ملامت کرے، اس کو بے چینی لگ جائے اور وہ پھر اپنے اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے رب العالمین کے سامنے گریہ زاری کرے، توبہ کرے۔ میں بڑی معذرت سے کہہ دیتا ہوں، بعض ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، سگریٹ لوگ سب کے سامنے پیتے ہیں، اس کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ داڑیاں لوگ سب کے سامنے مناتے ہیں، اس کو کون گناہ سمجھ رہا ہے؟ شلواریں ٹخنوں سے نیچے پھینکی ہوئی ہیں، اس کو کون گناہ سمجھ رہا ہے؟ عورتوں نے اپنی شلواریں ٹخنوں سے اٹھائی ہوئی ہیں، اس کو کون گناہ سمجھ رہا ہے؟ یہ موبائل کا فتنہ جو اس وقت امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے اور جس فتنے نے ہمیں بالکل ہی رب سے دور کر دیا، اس کے استعمال میں کون احتیاط کر رہا ہے؟ کیا چلتا ہے میرے موبائل پہ اور کیا دیکھتا ہوں میں، اور کیا کرتی ہیں میری انگلیاں ان ویب سائٹوں پہ جب ہم کھولتے ہیں؟ کون کون سی ویب سائٹیں کھلتی ہیں، کیا نظریں دیکھتی ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے؟ اس کا حساب جب ہوگا تو کیسا کڑا حساب ہوگا اور کیسا سخت حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ انسان میں یہ عادت ہو کہ وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ موسیقیاں نہیں لوگ چلاتے سر عام، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جن گناہوں کو تم معمولی سمجھ رہے ہو نا، کہ ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی، صرف اتنی بات سمجھتے ہو تم، ہم اس گناہ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ گویا ہم پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں، اگر یہ کام کر لیا پہاڑ ہمارے اوپر آ جائے گا اور ہم سب کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، ہم اتنا بڑا سمجھتے تھے۔ اور آج وہ گناہ رہ ہی نہیں گئے ہمارے ہاں، دیکھا دیکھی۔ اور میں بالخصوص آپ کچھ نوجوان بھی بیٹھے، یہ آپ سے بالخصوص گزارش کروں، گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ کو بیان بھی نہ کیا کریں، اس کے اوپر تو پردہ ڈالنے کا حکم ہے تاکہ آگے سن کے دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ آج کل تو اللہ معاف کرے خفیہ کیمرے کا دور آ گیا اور لوگوں کی خفیہ حرکتیں نوٹ کی جا رہی ہیں اور پھر ان کو پبلک کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے،
اتنی بڑی جرت اللہ تعالیٰ پہ، تیرے قیامت کے دن جب راز کھلیں گے تو کیا کرے گا؟ اب دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑا عرصہ پہلے واٹس ایپ کی پالیسی چینج ہوئی تھی کہ ہم آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کریں گے، یہ کریں گے۔ لوگ پریشان ہو گئے، واٹس ایپ کو چھوڑنا شروع ہو گئے، کوئی انسٹاگرام پہ جا رہا ہے، کوئی کسی اور پہ جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، جب قیامت کے دن اللہ راز کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کیا بنے گا؟ اصل خوف تو انسان کے دماغ میں اس بات کا رہنا چاہیے۔ سورہ طارق میں نا، یوم تبلی السرائر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن راز کھول دیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہا میں کھولوں گا، بڑی سمجھنے والی بات، راز سارے ہی کھول دیے جائیں گے۔ کون کھولے گا بھائی؟ یہ فعل مجہول عربی کا ایک دستور ہے، اس میں وزن بڑا ہوتا ہے، قوت بڑی ہوتی ہے۔ کھول دیے جائیں گے، فرشتے کھولیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، اللہ تعالیٰ کھولیں گے، میرے جسم کا وجود کھولے گا، میرے دوست راز فاش کریں گے، زمین کا ٹکڑا راز فاش کرے گا، جہاں جہاں گناہ ہوتا پھرا ہے ہر چیز اپنے راز قیامت کے دن فاش کرے گی۔ آپ خود سوچیں، جس بندے کے راز قیامت کے دن فاش ہو گئے اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ سب کے سامنے، انبیاء بھی ہیں، ساری مخلوقات بھی ہیں، ساری انسانیت بھی ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رازوں پہ پردہ رہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان گناہوں پہ پردہ ڈال دے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ تم دنیا میں لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالنا شروع ہو جاؤ، اللہ قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دیں، بیان نہ کریں۔ ابھی دیکھیں نا آپ، یہ جو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، زنا کی تہمت ہے۔ ایک شخص نے کسی مرد و عورت کو اس گناہ میں ملوث دیکھ لیا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا نہیں، علم الیقین ہے، اسے جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ شریعت اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بیان نہیں کر سکتے آپ کسی کے سامنے۔ اگر آپ نے بیان کر دیا اور آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہوئے تو شریعت کا حکم ہے کہ جو شخص بیان کرے اس کی کمر پہ 80 کوڑے مارو۔ کیوں گناہ بیان کرتے ہو لوگوں کے سامنے؟ اب تو ماشاءاللہ کیا سے کیا ہو چکا ہوا ہے، ایسی ایسی ایپلیکیشنیں آ چکی ہیں جو نوجوانوں کو اس بات پہ ابھار رہی ہیں، جی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، آپ انوائٹ کریں، آپ کے بینک بیلنس میں اتنے پیسے بھیج دیں گے، یعنی گناہ بھی خریدو اور گناہ میں خود بھی لتھڑ جاؤ اور گناہ کو گناہ سمجھو ہی نہ۔ اور یوں دنیا نعوذ باللہ اس انٹرنیٹ میں کھو گئی ہے کہ لوگوں کو کوئی شعور نہیں رہ گیا ہم کیا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کا حساب کتنا سخت اور کڑا ہوگا۔ تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حساب قیامت کے دن آسان کرے۔ ایک شخص ایسا بھی آئے گا، خوش نصیب ہے، اور ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بلکہ آپ نے نام سنا ہوگا، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، جتنا کسی کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اتنی اللہ اسے حکمتیں بھی زیادہ دیتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں گناہ کی محبت ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں نیکی کی محبت ہوتی ہے۔ بڑا فرق ہے دونوں کا۔ جس کے دل میں نیکی کی محبت ہے وہ گناہ سے محبت نہیں کرتا، لیکن گناہ اس سے ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے، غلطی انسان سے ہونی ہے، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ نیکی کی محبت رہتی ہے۔ اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں میں نیکی کی محبت ہمیشہ پیدا کریں، گناہ سے نفرت کریں، نیکی سے محبت کریں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے بعینی ہی الفاظ ہیں، 6 دفعہ بندہ گناہ کرتا ہے، یہی بندہ جس کے دل میں نیکی کی محبت بسی ہوئی ہے 6 دفعہ گناہ کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ 6 دفعہ معاف کر دیتے ہیں،
اور آخری دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوتی ہے میرے بندے میں نے تیرے دل کو پرکھا ہوا ہے، تجھ سے جو غلطی بھی ہوگی میں رب تجھے معاف کر دوں گا۔ تیرے دل میں نیکی کی محبت ہے۔ اور پھر اس کا متضاد کیا ہوا؟ جس کے دل میں برائی کی محبت بیٹھ گئی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے دل کی جڑ سے گناہ کی محبت اٹھا نہ دے، جب تک ختم نہ کر لے۔ اس لیے اس کو اپنے دل پہ ذرا پر نظر رکھنی، میرے دل میں محبت نیکی کی ہے یا کہ دل میں محبت برائی کی ہے۔ لو ایسا شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے آ رہا ہے، نیکی کی محبت سے بھرا ہوا دل تھا لیکن گناہ کر بیٹھا۔ کس سے گناہ نہیں ہوتے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا؟ ہر شخص گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور فرشتے سے کہیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ ذرا میرے سامنے رکھو۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ۔ تو جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہوں گے تو یہ دل میں سوچے گا کہ اتنی باریک بینی سے کام شروع ہو گئے، میرا بنے گا کیا؟ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے اعتراف کروا رہے ہیں، اقرار کروایا جا رہا ہے اور یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے ابھی بڑے بڑے گناہوں کی باری آ رہی ہے، پھر کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ اب تک تم نے میرے اوپر پیش کیے تھے نا، وہ سارے کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ اس کا دل نیکی سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں نیکی کی محبت ہے، نیک لوگوں کی محبت ہے، نیک جگہ کی محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہنس پڑے تھے یہ بات سناتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا اس کے یہ جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ تم نے مجھ پہ پیش کیے یہ سارے نیکیوں میں تبدیل کر دو، تو یہ جلدی سے بول پڑے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ اور آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہوگی۔ آپ اونچی نہیں ہنستے تھے، آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ کثرت ضحک جو ہے انسان کے دل کو مردہ کرنا۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ آپ ہنسا کرتے تھے بس، لیکن یہ بات سنا کے آپ یوں کھلائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک شروع ہو گئی نظر آنا، یعنی ابھی ڈر رہا ہے اور اللہ کی رحمت کا تھوڑا سا دھچکا لگا تو اب اتنی جرت، کہتا ہے یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی ان کو بھی پیش کر اور نیکیوں میں تبدیل کر تاکہ میرا جنت کا داخلہ آسان ہو جائے۔ ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے اس بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ ان کے بعد باری آ جائے گی ان لوگوں کی جن کے حساب سخت ہونے، بس دعا کریں اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں لے تاکہ کام ہی آسان ہو جائے۔ فجر اور عصر کی نماز سختی سے اس کی پابندی کیا کریں، حساب آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بالخصوص عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرنے والا ہے۔ نمازیں تو ساری نمازیں، لیکن یہ دو نمازیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں وہ سب کے سب انسان کے نامہ اعمال کو قیامت کے دن وزنی کرنے والے ہیں اور حساب کو آسان کروانے والے ہیں، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں اللہ اکبر جن کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ قبر میں سب سے سوال ہونا ہے، ویسے 3 سوال ہم سب جانتے ہیں قبر میں ہوں گے۔ اچھا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن سے قبر میں بھی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر۔ ان میں ایک شہید ہے، شہید سے قبر میں بھی سوال نہیں ہو۔ اس کو فتنہ قبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عذاب قبر، ایک ہے فتنہ قبر۔ فتنہ قبر کا مطلب لوگوں سے فرشتوں کا سوال کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو اللہ نے قبر کے فتنے سے ہی بچا لیا، یعنی اس سے سوال ہی نہیں ہونا۔
تو کچھ لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے، ان کی تعداد بھلا کتنی ہے؟ 70,000. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت موجودہ وقت میں ہم کتنی تعداد میں ہیں مسلمان؟ کیوں جی؟ کوئی 1.5 ارب ہے؟ 1 ارب سے زائد تو بھی ہے. تو 1400 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، قیامت نہ جانے کتنی دور ہے، آپ کے امتیوں کی اتنی تعداد ہوگی صرف 70,000 بغیر حساب کتاب. اور یہ ہوں گے ویسے بڑی شان والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیں قیامت کے دن اپنے نبیوں کی طرف آ رہی ہوں گی تو کسی نبی کے پاس ایک امتی آئے گا، بس ہے ہی ایک. کچھ بیچارے اکیلے ہی ہیں، کوئی بھی نہیں. اور یوں کر کے بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا ایک دم آسمان امتیوں سے بھر گیا. تو میں نے خوشی سے نظر اٹھائی کہ میری امت آ گئی ہے، تو جواب ملا نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر مجھے کہا گیا اب آپ نظر اٹھائیں. تو میں نے نظر اٹھائی تو آسمان کا کوئی کنارہ، کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں سے میرے امتی نہ آ رہے. اور ان کی سب سے پہلی لائن جو تھی ان اول زمرۃ من امتی یأتون یوم القیامت وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، پہلی پوری لائن کے لوگوں کے چہرے ایسے تھے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. اور مجھے بتایا گیا یہ سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے. اچھا بڑی سوکھی سی بات ہے، قیامت کے دن پتہ کن کا چہرہ چمکے گا؟ جو لوگ وضو کرتے ہیں. جو کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. خوبصورت وضو کیا کریں. ہماری آج کل یہ عادت ہے نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اور ہم یوں کر کے وضو کرتے ہیں، جلدی سے دوڑ کے نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، تسلی سے وضو کریں، ہاتھ دھوئیں، انگلیوں کا اچھی طرح خلال کریں، داڑھی کا خلال کریں، پورے اچھی طرح وضو کے اعضاء کو خوبصورت طریقے کے ساتھ 3 دفعہ ان کو دھوئیں، تسلی کریں. جتنی خوبصورتی سے آپ وضو کریں گے قیامت کے دن آپ کے چہرے پہ اتنا زیادہ نور ہوگا. یہ یاد رکھیں، میری بات نہیں ہے اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کروں گا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا تھا، میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بل انتم اصحابی و اخوان الذین لم یأتوا بعد، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں، یعنی میرے امتی. صحابیت کے درجے کو تو امتی نہیں پہنچ سکتا نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے نا تو میرے صحابی کی آدھی کھجور کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کسی شخص کو رسالت مآب کے ساتھ 1 سینکڑ کا بھی 100واں حصہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو مل جائے اور آپ کی زیارت کو مل جائے، آپ کے امتی کی 40 سال کی عبادت سے افضل ہے. ساری زندگی کی عبادت ہماری صحابہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتی. تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا پہ آئے نہیں ہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہم کہا کرتے ہیں ہم لوگ حقیقت میں کتنی شان والے ہیں اور شان والے بن سکتے ہیں. ساری کائنات اللہ کے نبی کے دیدار کو ترستی ہے اور اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن صاف ظاہر نہیں دیکھ سکوں گا. اجل مجھے موقع نہیں دے گی، موت آ جائے گی. میرے ان بھائیوں کو یہ بتا دینا انا فاراتہم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار کروں گا. تو میں پھر بڑی معذرت سے اشارہ کر دیتا ہوں، اگر قیامت کے دن ہمارے نبی ہمیں دیکھیں، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، ہمارا چہرہ سنت رسول کے مطابق نہ ہو، تو دنیا میں تو آپ نے ایک بندے سے چہرہ موڑا ہے، سیدھی بات ہے.
اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، سامنے آیا، آپ نے چہرہ ادھر گیا، نہیں دیکھا اس کو، تو پھر قیامت کے دن بھی نہیں دیکھیں گے، سیدھی بات۔ ہم صرف اپنی خواہش پرستی کے پیچھے اتنی بڑی نیکیوں سے اور اتنی رحمتوں سے محروم ہو جائیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اچھا، صحابہ نے بڑی جلدی سوال کر دیا تھا، بعد میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، کہ آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، ہر نبی کا حوض ہے، ویسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حوض دینا ہے، لیکن فرق یہ ہے ہر نبی کے حوض کا پانی عام پانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی نہر کی جنت کی نہر کوثر سے آیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہر کوثر کے 2 پرنالے میرے حوض میں گرتے ہیں، اسی کا پانی میرے حوض میں آتا ہے، اور میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کا سفر کرو تو اتنی زیادہ ہے، اس کے برتن آسمان کے چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، دودھ سے سفید پانی اور شہد سے میٹھا پانی ہے، جس کو ایک گھونٹ بھی مل گیا اس کی ساری پیاسیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی اپنے نبی کے دستے شفقت سے نصیب فرمائے۔ ایک صحابی نے یقین مانے میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس دن اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ آپ کی امت کی پہچان کیسے ہوگی قیامت کے دن، کہ جن کو پہچان کے آپ حوض کوثر پہ بلا کے جامع کوثر نصیب فرمائیں گے؟ پہچان تو ہمیں بتائیں امتیوں کی کیا ہوگی۔ تو چلیں آپ جاتے جاتے یہ پہچان ہی لے جائیں مجھ سے۔ آپ بات سمجھاتے تھے اور بڑا خوبصورت انداز تھا آپ کا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے، جو شخص نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، ساری کائنات کا استاد بھی، اور استاد ایسا کہ کائنات میں اس جیسا استاد کوئی نہیں۔ جس لیول کے لوگ ہوتے تھے اس انداز میں بات سمجھاتے تھے۔ سامنے وہ لوگ بیٹھے جنہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہوں اور سارے کے سارے کالے سیاہ ہوں، کالے سیاہ گھوڑے کھڑے ہوں، ان میں اس کا ایک گھوڑا ایسا ہے جو 5 کلیان ہے، اس کی چاروں ٹانگیں سفید ہیں، چہرہ بھی سفید ہے، کیا یہ سفید چہرے اور ٹانگوں والا گھوڑا ان کالے گھوڑوں میں دور سے نہیں پہچانا جائے گا؟ تو صحابہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا بس یہی پہچان ہے، قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا ہوگا وہ حصہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ یہ پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہو سکی یہ چیز، لہذا وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے کا نور بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، اسے چاہیے وضو بھی خوبصورت کرے۔ اور تفسیر ابن ابی حاتم کی جو روایت ہے، مشہور روایت ہے، لوگ حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے میں نے تو ایک دانہ کھا لیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء انکار کرتے جائیں گے، ہر ایک اپنا اپنا عذر پیش کرتا جائے گا۔ اکثر انبیاء کا عذر یہ ہوگا میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی ہوئی ہے، آج مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے ایک گناہ کیا تھا، آج اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ یوں کرتے کرتے جب آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں گے تو آپ نے فرمایا میں 8 دن مسلسل اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں گر جاؤں اور رب کو مناؤں گا، اور اللہ مجھے ایسی کلمے سکھائے گا، اپنے ایسے نام سکھائے گا، ایسی دعائیں سکھائے گا جو مجھے دنیا میں بھی نہیں آتی تھی۔ میں ان ناموں کے واسطے دے دے کے رب کو منا لوں گا، اور رب کا غصہ ٹھنڈا جب ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تؤتا اشفع تشفع، مانگو کیا مانگتے ہو، کس کے حق میں سفارش کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جب میں سر اٹھاؤں گا تو مجھے دائیں بائیں اپنی امت کھڑی ہوئی نظر آئے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کی امت ہے؟ تو آپ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہوں۔ تو نماز پہچان ہے، وضو پہچان ہے، تو یہ اعمال انسان نیک کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بہتر ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہے، اور ہم اس دنیا میں اپنی آخرت ہی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا ہم نے گزارنی ہے مجبوری کے تحت۔ یہ بالکل ایسے ہم لوگ بلتستان کی طرف سفر پہ تھے، تو صاف ظاہر ہے بڑا خطرناک سا ایریا ہے، وہاں سے آگے ہمارے فوجی کچھ جا رہے تھے، ہم گپ شپ کرتے گئے، بڑا
لمبا سفر تھا بس میں، تو سیاچن کے علاقے میں اور گلیشیئر کے علاقے میں جا رہے تھے، تو وہاں کیسے رہتے ہیں وہ؟ بس ہمیں دنیا میں ویسے رہنا چاہیے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ اپنے جسم کا حصہ اپنے لباس سے ظاہر نہیں کر سکتے، وگرنہ وہ جسم کا حصہ خراب ہو جائے گا، اتنی سردی ہے۔ اب وہ دنیا تو گزار رہے ہیں لیکن مجبوری کے ساتھ گزاریں، ہم بھی دنیا گزاریں لیکن دنیا میں پھنس کے نہیں۔ بزرگ کہا کرتے ہیں پیسہ ہاتھ پہ رکھو، یہ ہاتھ کی میل ہے، اسے دل میں نہ اترنے دو، یہ دل میں اتر گیا تو کام خراب ہو جائے۔ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر کرو، نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھ لو، صبر کرو، بس اس سے زیادہ اس کو کچھ نہ سمجھو۔ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو لوگ حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی میں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، اتنا وہ بکریوں کا نقصان نہیں کرتے جتنی مال کی محبت انسان کے ایمان کا نقصان کر جاتی۔ بچو اس سے، اپنے آپ کو دنیا سے جھنجھٹ سے نکالو، رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف جھکو، اس کی طرف عاجزی کرو، انکساری کرو، اس کے بندے بنو، اس کی عبادت کرنے والے بنو، اس کو یاد کرنے والے بنو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو اور اللہ کی طرف دھیان کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار جاؤ۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کسی نے پوچھ لیا یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ کہا کبھی خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے تیرا گزر ہوا؟ کہا ہوا۔ کہا اگر رستے کے دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار درخت ہوں، بتا تو کس طرح گزرتا ہے اس سے؟ فرمایا کہ میں تو اپنے کپڑے لپیٹ لیتا ہوں، اپنے آپ کو بچاتا ہوں، ادھر سے کوئی کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کوئی کانٹا نہ لگ جائے۔ فرمایا اسی طرح گناہوں سے بچا کے زندگی گزار جاؤ، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہے۔ میری اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے، ہمارا حساب اللہ آسان کیا بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخلہ دے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنائے، جنتوں کا وارث بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا خاص دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔